بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کو بچے کے بارے میں یہ بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے بچے کو دودھ کے علاوہ کیا شروع کریں۔ ہم اپنے بچے کو دودھ سے اس کی بھوک پوری نہیں ہوتی تو اس کو کیا کوئی اور دودھ دے سکتے ہیں، اور کیا ہم اپنے بچے کو دودھ کے علاوہ سیریلیک اور کھانے والی چیزیں دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ماں باپ جن کے بچے ابھی جو ہے ابتدائی مہینوں میں ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ کے کویسچنز ہوتے ہیں۔ تو میرا نام ڈاکٹر شفیق ہے اور آج ہم اس اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہم نے بچوں کی دودھ کے علاوہ غذائیں شروع کرنے کے متعلق کچھ رہنما اصول لاسٹ ویڈیو میں بتائے تھے، اور اسی کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یاد رکھیں 6 مہینے سے نیچے بچے کو دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں دینی۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک متوازن اور مکمل غذا ہے 6 مہینے کی عمر تک۔ اکثر ماں باپ یہ آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ 3 مہینے کا ہے، میں تو کیلا بھی کھلاتی ہوں اور میں تو سیریلیک بھی دیتی ہوں۔ تو جو ہے جب ہم ان سے یہ بات سنتے ہیں تو ہم ماؤں کو کہتے ہیں ایون اف دا بیبی ڈائجسٹ، ہضم کر جائے آپ کا بچہ پھر بھی نہیں دینا، کیونکہ اس سے آنتوں کی الرجی ہو جاتی ہے، اس سے ایٹوپی جلد کی الرجیز ہو جاتی ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپ آف الرجیز ہو جاتی ہیں۔ تو جب ڈیفرنٹ ٹائپ آف الرجیز ہوتی ہیں تو یہ بھی اس کا ایک ممکنہ آگے کی طرف ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اگر اس چیز سے الرجی ہو جائے تو شاید بچہ تا حیات اس چیز سے الرجک رہے۔ اس لیے یہ جو پری میچور ویننگ ہے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ 3 مہینے کے بچے کو کیلا شروع کرایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ ہضم کر جائے پھر بھی نہیں دینا، اور میں اس کو اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر بچے کو قوت گویائی بھی مل جائے اور وہ خود کہے کہ مجھے 3 ماہ کی عمر پہ کیلا کھلاؤ اور سیریلیک کھلاؤ تو پھر بھی نہیں دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بچے کی ویننگ یعنی دودھ کے علاوہ ٹھوس غذائیں کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ بچے کے آئرن کے ذخائر ختم ہو رہے ہوتے ہیں، جو وہ ماں سے مستعار لے کے آتا ہے، تو وہ آئرن کے ذخائر ختم ہوتے ہیں اور بچے کے جسم کے اندر ڈائیورسٹی آ رہی ہوتی ہے، تنوع آ رہا ہوتا ہے، بچے کے جسم میں بڑھوتری آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دودھ کم کر کے اس کو کھانے والی چیزوں پہ ایک متوازن کنٹینٹ کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، پروٹین اور کچھ منرلز ہیں جن کے اندر آئرن اور زنک سب سے سپریم ہے، اگر ہم ان کی مناسب مقدار شروع نہ کریں تو آہستہ آہستہ ہمارا بچہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ اپنا وزن گھٹانا شروع کر دیتا ہے، بچے کی بڑھوتری رک جاتی ہے، اور ایسے بچے جو ہے وہ خون کی کمی کا شکار اور بالآخر سوکڑے کے مرض کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو 6 مہینے کے بعد کھانے کے علاوہ دودھ کے علاوہ کھانے والی چیزیں ضرور شروع کرائیں، اور 8ویں مہینے پہ بچے کے دانت آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور 6 مہینے پہ بچے کی سیمنٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھد بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بچوں کو جو ہے وہ دودھ کے علاوہ چیزیں شروع کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کی جو اورل موٹر سکلز ہیں، یعنی کسی چیز کو چبانا، کسی چیز کو جو ہے اپنے جبڑے کو اوپر نیچے حرکت دینا، اپنی زبان کو ساتھ ملانا، چیز کو پیچھے کی طرف پش کرنا، یہ اور پھر چیزوں کو ہاتھوں سے پکڑنا، پنسر گریپ انگلی سے پکڑنا، اور فنگر گریپ پوری انگلی سے پکڑنا، جس کو ہم فنگر گریپ اور پنسر گریپ کہتے ہیں، یہ چیزیں بچے کی 6 مہینے کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اب وقت کا تقاضا ہے اور نیچر بھی یہ چاہتی ہے کہ بچے کو چیزیں شروع کرائی جائیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کیا شروع کرائیں؟ یاد رکھیں جو بچہ ماں کے دودھ پہ ہوتا ہے اس کی ویننگ سب سے زیادہ ایزی ہوتی ہے، کیوں کہ اللہ نے ماں کے دودھ کو پھیکا بنایا ہے، تو پھیکی چیز سے چیزوں پہ آنا آسان ہے، لیکن فارمولا ملک والے بچوں کی ذرا ویننگ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ہم کس چیز سے شروع کریں؟ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو صرف 6 مہینے کی خوراک بتائیں گے، اور اس کو پھر ہم آگے جو ہے انشاءاللہ بڑھائیں گے کہ ہم نے 7 to 9 منتھ میں کیا دینا ہے۔ 6 مہینے میں آپ نے بچے کی دودھ اس کی مین غذا ہی رہے گی۔ 6 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے مکمل ہو گئے اور 7واں شروع ہو گیا۔ تو اس کے اندر ہم نے 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے بچے کو فورسفل ایٹنگ نہیں کھلانا، جبرن نہیں کھلانا۔ بچوں میں ایک کنسیپٹ ہے دیٹ از کالڈ ریسپانسو فیڈنگ، کہ بچے اپنے 24 گھنٹوں میں کچھ اشارے ایسے دیتے ہیں جس کے اندر بچے شو کرتے ہیں انٹرسٹ ان ایٹنگ۔ تو ڈو ناٹ دیٹ مس اپارچونٹی، مدر کو چاہیے کہ اس موقع کو ضائع نہ کرے۔ اس کے علاوہ ہم بچے کو کوشش کرتے ہیں 6 مہینے کی عمر پہ، چونکہ نئی چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو دودھ اسی طرح جاری رکھیں، اور بچے کو ہم 1 سرونگ
کسی بھی چیز کی جو آگے ہم ڈائٹس بتائیں گے اس کی صرف 1 سرونگ پر ڈے دیں، اور ایٹ دا مارننگ ہم شروع کر دیں تاکہ اگر بچے کو کسی چیز سے الرجی ہو تو ہمیں پتہ چل جائے۔ اور جب بھی آپ بچے کو ایک چیز شروع کرائیں گی تو کوشش کریں 4-5 دن وہی چیز دیں، تاکہ بچہ ایک تو اس سے یوز ٹو ہو جائے، دوسرا اگر بچے کو کسی آئٹم سے الرجی ہو تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کو فلاں چیز سے الرجی ہے، اور ہم اس فوڈ کو بچے کو ٹیمپریریلی اس سے اوائڈ کریں۔ تو اس لیے جو ہے آپ نے 1 سرونگ پر ڈے رکھنی ہے، اور ساتھ آپ نے بچے کو دودھ اسی طرح جاری و ساری رکھنا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ہم دوسری خوراک انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے سٹارٹ کس سے لینا ہے؟ ہم نے سٹارٹ سب سے پہلے پلپی ویجیٹیبل سے لینا ہے۔ پلپی ویجیٹیبلز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ویجیٹیبلز ہیں جو سخت ہیں، لیکن ان کو پکانے کے بعد جب ہم ان کی پیوری بناتے ہیں تو یہ نرم ہو جاتی ہیں، اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے آئرن کا کنٹینٹ بھی رکھا ہے، وائٹامن سی کا بھی رکھا ہے، اور کاربوہائیڈریٹس کا بھی رکھا ہے۔ اور ان چیزوں کے انشاءاللہ آپ آگے جو ہے گراف کے اندر بھی دیکھیں گی کہ 6 مہینے پہ ہم نے بچے کو کون سی سبزیاں دینی ہیں جس سے ہم نے اپنے بچے کو سٹارٹ لینا ہے۔ تو اس کے اندر کچھ سبزیوں کے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نام لے لیتا ہوں۔ نمبر 1 آپ نے بچے کو آلو شروع کرانا ہے، پوٹیٹو۔ پوٹیٹو ایک ریچ سورس ہے کاربوہائیڈریٹس کا، اور اس کے اندر اللہ نے آئرن بھی رکھی ہے۔ تو ہم نے انگریزوں کے ملکوں میں جو باہر کے ملک ہیں وہاں پہ تو آئرن 45 سیریلز دی جاتی ہیں، یعنی جو کمپنیز بناتی ہیں اور ان کے اندر آئرن کی فورٹیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن ہم وہ آپ کو سیریلز بتا رہے ہیں جس کے اندر نیچرلی آئرن بھی ہے، کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں۔ اسی طرح آلو کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سویٹ پوٹیٹو، شکرکندی۔ ایون امریکن پیپلز یوز اپنے بچوں کا وزن بڑھانے اور رنگ سرخ کرنے کے لیے شکرکندی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ ہماری شکرکندی آ گئی۔ تیسرے نمبر پی سوپ جس کو ہم کہتے ہیں، پی سوپ آپ نے بچے کو دینا ہے، یہ بھی گاڑی گاڑی پیوری بنا کے دینی ہے۔ گاڑی پیوری بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو کیلوریک ڈینس فوڈز جائے، نیوٹرینٹ انرجی رچ، انرجی سے بھرپور، کیلوری سے بھرپور خوراک جائے جو بچے کے لیے فائدہ مند ہو اور بچے کے جسم کی بڑھوتری اور بچے کی بلٹ اپ کریں۔ اس کے ساتھ ہم بچوں کو ماؤں کو بتاتے ہیں سویڈے شلجم۔ شلجم وائٹامن سی کا سورس ہے جو آئرن کی ایبزارپشن کراتا ہے، تو اس کو آپ پیوری فارم میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پیٹھا دے سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے کوئی شوگر یا کوئی نمک نہیں ڈالنا، یہ بھی جو ہے بچے کے لیے وائٹامن سی اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ آئرن کی ایبزارپشن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پساٹا جو ان کوکڈ ٹومیٹو پیسٹ ہے، یعنی یہ جو ہمارا ٹماٹر ہوتا ہے اس کو ہم پیسٹ بنا لیں اور اس کی بچے کو تھوڑی سی پیوری بنا کے دیں، تھوڑی تھوڑی۔ ہم نے ایک دن میں 6 مہینے کے بچے کو ہم نے کتنا دینا ہے؟ 1 to 2 ٹی اسپون پر ڈے۔ اور جس ہم پلپی ویجیٹیبل کو سٹارٹ کریں گے ہم نے کچھ دن 4 سے 5 دن یا ایون 1 ویک تک اسی کو رکھنا ہے، تاکہ اگر ہمارے بچے کو کسی فوڈ آئٹم سے الرجی ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ پلپی ویجیٹیبلز ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ مین ہے۔ اس کے علاوہ ہم کدو کی پیوری بنا کے دے سکتے ہیں، اور ایک گڈ سورس آف کاربوہائیڈریٹس دیٹ از کیرٹ، گاجر جو ہے اس کو آپ جو ہے ابال کے نرم کر کے اس کی پیوری بنا کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ شروع کرنے کے بعد پھر ہم بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فروٹس کے اوپر لے کے آئیں۔ یاد رکھیں بچوں میں ویجیٹیبل سے سٹارٹ کرنا ہے اور فروٹس کی طرف موو کرنا ہے۔ کیوں کہ whenever a baby takes the taste of the fruits he dislikes vegetables۔ اگر ہم فروٹ سے سٹارٹ کریں گے تو پھیکی سبزیاں بچے کو بعد میں اچھی نہیں لگیں گی، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کو شروع میں ٹیسٹی اور مرغ و مسلم چیزوں اور ٹیسٹی چیزوں کا عادی بنایا جاتا ہے، یہ بچے جب ایڈولیسنس پہ پہنچتے ہیں تو یہ بچے مرغ و مسلم کھانوں کے عادی ہوتے ہیں اور دال سبزی ان کو بالکل پسند نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے ویجیٹیبل سے سٹارٹ کیا اور فروٹس کی طرف موو کر رہے ہیں۔ فروٹس کے اندر میں 2 فروٹس بتانا ضروری سمجھوں گا۔ ایک بنانا، میش بنانا، دیٹ از اے گڈ سورس آف ڈفرینٹ وائٹامنز اینڈ منرلس، تو اس لیے آپ نے بنانا دینا ہے بچے کو، میش کر کے دینا ہے۔ اور ایک سٹیوڈ ایپل۔ سٹیوڈ ایپل یہ ہے کہ آپ نے سیب کو جو ہے وہ اس کو چھلکا اتارنا ہے، اس کے اندر سے بیج نکالنا ہے، اور سیب کو آپ نے گھی کے اندر براؤن کرنا ہے یا دیسی گھی کے اندر براؤن کرنا ہے، آئل کا یوز نہیں کرنا۔ جب وہ براؤن ہو جائے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو قدرتی میٹھا رکھا ہے وہ کافی ہے، اور باہر سے دوسرا میٹھا ایڈ نہیں کرنا، تو یہ اس کو سٹیوڈ ایپل کہتے ہیں جب ویجیٹیبل سے ہم موو کر رہے ہیں فروٹس کی طرف۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارے آتے ہیں میٹس، گوشت۔
یاد رکھیں گوشت جو ہوتا ہے یہ بچے کے لیے بہت زیادہ ہیم آئرن، یعنی وہ آئرن جو ہماری ایچ بی بناتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا خون پورا ہوتا ہے، اور زنک اس کے اندر سب سے زیادہ اور جس کی بایو اویلیبلٹی سب سے زیادہ ہے، یعنی ایسا آئرن اور زنک اللہ رب العزت نے گوشت میں رکھا ہے کہ یہ سارے کا سارا جذب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بچے کو آئرن اور زنک سے بھرپور گوشت کا استعمال کرنا ہے۔ 1 to 2 اونس پر ڈے ہم دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ساری ڈشز ہم 6 مہینے کے بچے کی ابھی ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی ڈائٹ کے اندر ہم نے دودھ اسی طرح جاری رکھنا ہے، اور جس نے 6 مہینے مکمل کیا اور جس کا 7واں شروع ہوا ہے، تو آگے جا کے پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے 7 to 9 منتھ کے بچے کو کیا دینا ہے۔ تو یہ 1 سرونگ پر ڈے رکھنی ہے اور اس کو 4-5 دن، یعنی 6واں مہینہ ہم نے سارا اس چیز میں گزارنا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دودھ اپنا روٹین والا پیتا رہے، اور اس کی دن میں 1 سرونگ جو ہے وہ کسی ویجیٹیبل کی ہو، فروٹس جو میں نے بتائے ہیں، یا میٹ کی ہو۔ فروٹس سبزیوں سے سٹارٹ لینا ہے، اور ہر ڈش کو آپ نے 4 سے 5 دن رکھنا ہے تاکہ ہمارا بچہ کسی چیز سے الرجی ہو تو ہمیں پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم 7ویں، 8ویں، 9ویں مہینے پہ بچے کی مزید ڈائٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔